میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر میں نہ پایا۔ وہ میری باری کی رات تھی اور مجھے جب جاگ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر میں نہ پایا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاشنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے حجرے سے باہر نکلی، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں۔ بقیع کے قبرستان میں جب میں وہاں پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ میں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں یہ اندیشہ تھا، کیا تجھے یہ خوف تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تیرے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ناانصافی کرے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، مجھے یہ خطرہ ہوا، مجھے یہ گمان پیدا ہوا میرے دل میں کہ کہیں آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے، کہیں میری باری میں کسی دوسرے کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے ہیں، یہ میرے دل میں گمان پیدا ہوا، اس لیے میں آپ کو تلاشنے کے لیے نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ جو رات ہے شعبان کی 15ویں رات، اس رات اللہ جل جلالہ کی طرف سے مغفرت کے، بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی خوب بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، اور سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ قبیلہ کلب جو تھا وہ بہت زیادہ بکریاں رکھنے میں مشہور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ جل جلالہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، تو میں اس بخشش اور مغفرت کا حصہ لینے کے لیے یہاں بقیع میں موجود ہوں، ان قبرستان میں دفن ہوئے لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوں۔ خیر سے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان بھی نصیب فرما دے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 10 تاریخ ہے، 10ویں تاریخ ہے آج، اور اس حساب سے منگل کی جو رات ہوگی، آنے والے منگل کی جو رات ہوگی، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اگلا جو بدھ کا دن ہے یہ 15ویں شعبان کا دن ہے۔ اسی رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، وہ اسی رات کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مختلف روایات کی صورت میں اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار یہ درست بات نہیں۔ بہرحال فضیلت والی رات ہونا یہ ثابت ہے، اور فضیلت والی رات ہونے کے ساتھ ہم نے یہ سن لیا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے خوب بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی بخشش، جن کی اس رات بخشش ہونی ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ ان میں شامل فرما دے۔ ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ ہو، 15ویں رات اور اس سے پیوستہ دن،
15ویں تاریخ یعنی 15ویں کی رات بھی اور اس کے ساتھ اس سے پیوستہ دن شامل. تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، 2 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ارشاد فرمائے. اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو. یہ 2 عمل ارشاد فرمائے. اس کی رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہوئے گزارو، عبادت میں گزارو، اور اس کے دن روزہ رکھنے میں گزارو. اور پھر فرمایا کہ اس بہت سال کی اور بھی مختلف راتیں ہیں جن کے لیے یہی فضیلت ثابت ہے، انہی میں سے ایک یہ رات بھی ہے. ویسے تو ہر رات کے آخری پہر کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، ہر رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے اس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے خاص اعلانات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار میں اسے روزی دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رحم مانگنے والا میں اس کے لیے رحم اور عنایت کے فیصلے کر دوں. یہ اعلانات ہر رات کے آخری پہر ہونا یہ تو ثابت ہے. کچھ راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں یہ اعلانات سورج کے غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک رات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج کے غروب ہوتے، اسی روایت کا اگلا حصہ یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے ذکر کرنی شروع کی ہے، اسی روایت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اس رات میں سورج کے غروب ہوتے ہی جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کر دوں. الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، روزی چاہتا ہے، روزی کے خزانوں میں سے حصہ لینا چاہتا ہے، میں اسے روزی دے رہا ہوں، آ جائے مجھ سے لے لے. الا من مسترحم فارحم، ہے کوئی رحمت کا طلبگار کہ میں اس کے لیے رحمت کے فیصلے کروں. تو اس رات بھی سورج کے غروب ہوتے ہی یہ اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کو ایسے گزارنے والا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا. ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا اللیال الخمس، جو شخص سال بھر کی 5 راتوں کو زندہ کرتا ہے، احیا زندہ کرتا ہے. اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں. زندہ وہی رات ہے جو رات پروردگار کی عبادت میں گزرے، جو رات پروردگار کے سامنے جبین نیاز کو جھکا کر گزرے، سجدے میں گزرے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہوئے گزرے، وہ رات زندہ ہے. تو آپ سے فرمایا کہ جس شخص نے سال کی 5 راتوں کو زندہ کیا، شب بیداری کی، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں، اللہ سے بخشش مانگنے میں، اپنی ضروریات مانگنے میں، لیکن اللہ سے مانگنے میں، اللہ سے تعلق میں اپنی یہ راتیں گزاری، وجبت لہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جس نے 5 راتیں سال میں شب بیداری، 5 راتوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا، گزارا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. یہ ساری باتوں کے ساتھ میں ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ یہ سارے عبادات جن میں جنت کے واجب ہونے کے وعدے فرمائے گئے ہیں یا بخشش کے وعدے فرمائے گئے ہیں، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے. اللہ کے حق کی کوتاہی اللہ معاف فرما دیں گے. اللہ کے حق میں جو گناہ ہوئے ہیں، دل سے اللہ کے سامنے آہوزاری کی جائے، بخشش مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہوں. لیکن جو بندوں کے حق میں گناہ کیے گئے ہیں، جو بندوں کے حق مارے گئے ہیں، وہ اللہ سے بخشش مانگنے سے، صرف اللہ سے بخشش مانگنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف نہیں ہوتے.
وہ گناہ صرف اسی وقت معاف ہوں گے کہ جس کا حق کھایا ہے وہ معاف کر دے یا اس کا حق ادا کر دے انسان، اسی وقت وہ معاف ہوں گے۔ تو جو گناہ اللہ کے حق میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان راتوں کی برکت سے، ان راتوں کو جا کر اللہ کی یاد کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی 5 راتیں ہیں؟ ایک ہے 3 راتیں تو ذوالحجہ کی ہیں، ذوالحج کے مہینے کی 3 راتیں، 8ویں تاریخ کی رات، 9ویں تاریخ کی رات، اور عید بڑی قربانی عید کی 10ویں تاریخ کی رات، چوتھی رات عید الفطر کی رات، اور 5ویں رات یہ 15ویں شعبان کی رات۔ تو جو شخص ان 5 راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حق کی کوتاہیاں معاف کر کے اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے۔ اب کچھ روایات، مختلف روایات اس رات کے بارے میں وہ وارد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ جو اس مغفرت سے بھرپور رات میں بھی اللہ کی رحمت اور بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی محرومی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے بخشش کا اتنا عام فیصلہ ہو اور میں اور آپ اس بخشش کے عام فیصلوں سے بھی محروم ہوں۔ وہ مختلف روایات میں جو گناہ ارشاد ہوئے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ان گناہوں کا جو عادی ہے، ان گناہوں کو کرنے والا، اس کے لیے یہ بخشش کے فیصلے نہیں۔ سب سے پہلے یہ جو مختلف روایات ہیں، میں ایک ایک کر کے بس ان گناہ گاروں کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مختلف روایات میں ان گناہ گاروں کا تذکرہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے مشرک شخص، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں شرک کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس رات کی رحمت سے محروم ہے۔ شرک، بڑا شرک کی 2 قسمیں، 2 صورتیں، شرک اکبر، بڑا شرک، اللہ کی ذات میں باقاعدہ اللہ کے جیسا کسی کو ماننا یا اللہ کی صفات جیسی صفات کسی میں ماننا، یہ بڑا شرک ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور ایک شرک اصغر، چھوٹا شرک، کہ کر انسان اللہ کے لیے جو عبادت اللہ نے بتائی ہے، جو اللہ کے لیے کرنی عبادت ہے، اس عبادت میں غیر اللہ کو شامل کر لیا جائے، غیر اللہ کی نیت شامل کر لی جائے، ریاکاری کے لیے کوئی عبادت کی جائے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فرمایا ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جائے، کسی کو دکھانے کے لیے صدقے نفل چیریٹی دی جائے، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ریا کی نیت سے اگر کیے جائیں، دکھاوے کی نیت سے کیے جائیں، تو ان کو بھی فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک اکبر سے بھی بچنا ہے، شرک اصغر سے بھی بچنا۔ دوسرا گناہ، قتل کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، وہ بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم۔ تیسرا شخص ارشاد فرمایا زناکار، بدکار شخص بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہوں کو ہمارے زمانے میں بول بول کر، دکھا دکھا کر ان کو اتنا ہلکا کر دیا گیا ہے کہ یہ گناہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ ان گناہوں کی برائی ہمارے دلوں سے نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس بخشش سے بھرپور رات میں بھی انسان کو محروم فرما دیں گے۔ اسی طرح فرمایا شراب پینے والا شخص، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس رات اپنی بخشش کے فیصلوں سے محروم رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص فرمایا بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا شخص، کسی سے دل میں برائی رکھنے والا شخص، کسی کی نفرت دل میں بٹھانے والا شخص، غصہ آیا کسی کے اوپر غصہ نہیں نکال سکتا، اس کی نفرت دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی بھی موقع پر اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کینہ پروری۔ کینہ پرور شخص کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات میں معافی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کے بارے میں نفرت کے جذبات، دل تو اللہ کی محبت کا مسکن ہے، انسان کا دل تو اللہ کی محبت کی آماجگاہ ہے، یہاں تو صرف اللہ کی پاکیزہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی بندوں کی نفرت
اللہ کے بندوں کی نفرت یہ گندگی ہے، جس دل میں یہ گندگی ہوگی وہاں اللہ کی پاکیزہ محبت نہیں آئے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ رحمت نہیں اترے گی۔ تو فرمایا کینہ پرور کی بھی جس کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے نفرت کے جذبات ہیں، اس رات معافی نہیں۔ پھر فرمایا رشتہ داری توڑنے والوں کے لیے، جی رشتہ داری توڑنے والوں کے لیے، رشتہ داریاں توڑنے والوں کے لیے، قطع تعلقی کرنے والے شخص کے لیے اس رات بخشش نہیں۔ جو رشتے ناتے توڑتے ہیں ان کے لیے اس رات بخشش نہیں ہے۔ اگر کسی سے رشتہ داری میں خرابی آ گئی ہے، ابھی موقع، اسی وقت دل میں اللہ سے معافی مانگ لی جائے اور اس رشتہ دار کے ساتھ سلام کر دیا جائے، بھائی میں پہل کر لیتا ہوں، میں سلام کر لیتا ہوں۔ رشتہ داری کو توڑنے والا شخص بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ پھر یاد دلایا حضرت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محترم ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ والدین کا جو نافرمان ہے، والدین کا نافرمان، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دکھا کے گناہوں کو ہمیں بتا کے دکھا کے گناہوں کی جو برائی ہے اس کو ہلکا کر دیا گیا ہے۔ والد کا نافرمان، والدہ کا نافرمان، والدین کا جو نافرمان ہے وہ بھی اس رات اللہ کی بخشش سے محروم ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نہیں ہو۔ اگر میں اور آپ، ہم میں سے کوئی اس خدا نہ خواستہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کسی بھی قسم کے ان گناہوں میں سے ملوث ہے، آلودہ ہے، تو آج موقع ہے، ابھی موقع ہے، اسی وقت موقع ہے کہ میں دل میں اللہ سے یہ توبہ کر لوں کہ اللہ میں آپ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور میں اس گناہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ اس جو رحمتوں سے بھری ہوئی رات ہے، اس رات اپنی بخشش اور رحمت سے مجھے محروم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔